خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن. ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے. اور یہ جماعت ایک پھر نہیں بنی شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت. اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے دو صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں. اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے. حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا. چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمرو بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمرو بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے. میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمرو بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ کو. ان تینوں نے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا. اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی. 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے. حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر. اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برکہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمرو بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے.